صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ مولانا برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج کا جمعہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کی منقبت اور شان میں کچھ نہ کچھ کہنے کی جسارت کریں گے۔ اگلا مہینہ محرم کا ہے اور آپ لوگوں کو علم ہے کہ محرم شروع ہوتے ہی ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ جنگ چھڑنے والی ہے، مسلکوں کی لڑائیاں عروج پہ ہوتی ہیں، وظیفہ خور اور پیسے کے پجاری، ذاکرین اور مولانا حضرات وہ ان دنوں میں خوب پیسہ بناتے ہیں اور صرف پیسے کی گیم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حالانکہ حسین ہمارے ہیں اور مکمل کے مکمل ہمارے ہیں، ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بڑا کائنات میں خاندان کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ اب تو میڈیا کا دور ہے، ویوز لینے کے چکر میں ایسے مبلغین یا یوٹیوبر اسلام کا نام لے کے، جن کو نہ عربی آتی ہے، نہ عربی لغت آتی ہے، نہ عربی کے قواعد آتے ہیں، نہ عربی سے اردو ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اردو سے عربی بنا سکتے ہیں، نہ ان کو قرآن کا مکمل فہم ہے، نہ حدیث کا فہم ہے۔ صرف زبان کی تیزی ہے، دماغ کی ان کی تیزی ہے کہ اردو عبارات اور حوالے لوگوں کو بتاتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار بڑا علم ہے، حالانکہ حقیقت میں بالکل صفر
جن کو عربی نہ آئے، جو اچھی طرح قرآن نہ پڑھ سکیں، جن کو احادیث عربی عبارت نہ آتی ہوں، یہ آپ جو قرآن دیکھ رہے ہیں ان میں اعراب لکھے ہوئے ہیں۔ ہم جو علم پڑھتے ہیں اس علم میں اعراب نہیں ہوتے۔ اعراب کا مطلب ہے زبر زیر پیش۔ ہم اس کے بغیر پڑھتے ہیں اس لیے کہ صرف نحو آتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں یا فیس بک پہ ان کے یا ٹک ٹاک پہ ان کے اکاؤنٹ ہیں، تو آپ کبھی غور کریں کہ دیکھنے کو بڑے بھلے مانس، شکلیں بڑی اچھی اور اہل بیت کا نام لیتے ہیں، دراصل اپنی دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ وہ 1400 سال پہلے کے واقعات وہ بیان کرتے ہیں لوگوں میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کا کتنا شعور ہے۔ ہم لوگوں کو تو ترجمے کے ساتھ نماز بھی نہیں آتی، ہم لوگ جنازے کی دعائیں نہیں آتی، ہم لوگوں کے پاس اسلام کا عام طور پہ فہم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کے صحابہ کرام پہ طعنہ اور تشنیع کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، اور جو اس کے مخالف بات کرے اسے سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کا یہ منکر ہے، گستاخ۔ عالم بات ایسی نہیں ہے۔ آپ کوئی کیس کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ دونوں کی بات سنتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں یک طرفہ ذہن ہوتا ہے، اس ذہن کی بنیاد پہ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کی زد میں وہ مبارک ہستیاں آتی ہیں جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی۔ اور خاص طور پہ جس شخصیت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ دو نور والے، یعنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان سے چھوٹی رقیہ، پہلے ان کا نکاح ان سے ہوتا ہے، پھر وہ وفات پاتی ہیں۔ جیسے لوگ مرتے ہیں ایسے نبی کی بیٹیاں بھی فوت ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ بنانا کہ نبی بشر میں سے علیحدہ ہیں یا نور من نور اللہ ہے، یہ تو عقل سے بعید بات۔ نبی کائنات کا خاندان، آپ کے والدین، آپ کے دادا، آپ کے نانا، نانکا، آپ کا سسرال، آپ کا میکا، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کا خاندان، یہ نسل در نسل یہ بشر ہے، ان میں سے کوئی بھی نورانی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے نور میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ فرشتے، ملائکہ جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ کے نور میں سے نہیں ہے، ان کو اللہ نے علیحدہ طور پہ نور عطا فرمایا ہے، ان کو علیحدہ نور سے پیدا کیا ہے۔ جیسے شیاطین کو، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہیں یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بشر ہیں، انسان ہے، افضل البشر ہے۔ آپ کا خاندان کائنات میں سب سے بڑا خاندان، اس سے بڑا خاندان کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نبی کائنات کی بیٹی حضرت رقیہ وہ وفات پاتی اور حضرت عثمان غمگین ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا غم کس بات کا ہے، آپ اور شادی کر لیں۔ انہوں نے کہا غم اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں نبی کا ایک ذرہ، نبی کا نطفہ، نبی کا جگر گوشہ رقیہ تھی، وہ اللہ نے اپنے پاس بلا لی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں، اے عثمان اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تجھے دیتا ہوں۔ اور جب وہ فوت ہوتی ہیں عثمان غمگین ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا غم ہے، کہا غم تو اور بھی بہت ہے، لیکن اس سے بڑا غم کیا ہے کہ نبی کا جگر گوشہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، کہ جس جگر گوشے نے دیکھا
جو خدیجہ کی اولاد ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ وہ ہیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب باہر سے مار کھا کے آتے، جب لوگوں کی باتیں سنتے، جب لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تو اس وقت گھر میں آتی، یہ غمخوار بیوی آپ کا چہرہ دھوتی، آپ کے ہاتھ وہ دھوتی، آپ کا جو لباس اسے درست کرتی، آپ کی خدمت کرتی۔ فرمایا جو انہوں نے میری خدمت کی ہے کسی اور نے خدمت نہیں کی ہے۔ اور جس سال یہ فوت ہوتی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلم اللہ، جس سال یہ فوت ہوتی ہیں آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا ہے، غم کا سال ڈال دیا۔ ان کا لخت جگر، ان کا نطفہ، ان کی بیٹی وہ حضرت عثمان کے گھر میں ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رسول کے داماد ہیں، اکہرے، اور یہ وہ ہے جس کے گھر میں نبی کے 2 بیٹیاں ہیں، نبی کی 2 لخت جگر ہیں، نبی کے 2 جگر گوشے ہیں، اور اسی لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ جب یہ بھی فوت ہوتی ہیں رسول عثمان کو بلاتے ہیں، عثمان غم نہ کر، جو یہاں تیری بیوی ہے آخرت میں بھی تیری بیوی ہوگی، یہاں تیری نبی کی 2 بیٹیاں تیری بیویاں بنی، جنت کی جو سردار فاطمہ ہے اس کی بہنیں جنت میں تیری بیویاں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا اے عثمان تو اتنا اچھا ہے، تو اتنا حیا والا ہے، اے عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، کبھی انکار نہ کرتا۔ اور عثمان ایسے حیا والے، رسول کائنات بیٹھے ہوئے 4 دیواری، باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ رسول کائنات کے یہاں آپ کی ٹانگوں سے، آپ کی یہ ران سے کپڑا ہٹا ہوا، آپ بلاتے ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں۔ پھر عمر فاروق آتے ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں۔ جب عثمان آتے ہیں تو رسول اپنا کپڑا درست کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا آتے ہیں، آپ اسی حالت پہ رہے۔ عمر فاروق آتے ہیں، آپ اسی حالت پہ رہے۔ جب عثمان آئے تو آپ نے اپنا کپڑا درست کر لیا۔ فرمایا الا استحی من رجل لتستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یہاں لوگ ایک دوسرے کا حیا کرتے ہیں، یہ وہ ہے جس کا حیا آسمان کا فرشتہ بھی کرتا ہے، جس کا حیا جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ یہ عثمان جو ہے، اور یہ واحد صحابی، ایک موقع پہ غالباً 8 مرتبہ جنت کی بشارت اس صحابی کو ملی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول چندے کی اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تعاون کرو۔ ہر صحابی اپنے مطابق، ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، عمر فاروق اپنا آدھا سامان لے آتے ہیں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے رسول 1000 اونٹ گھوڑا میرے سپرد ہے۔ پھر رسول اپیل کرتے ہیں اے اللہ کے رسول 2000، اے اللہ کے رسول، اور آپ اپیل کرتے ہیں تو آپ حضرت عثمان ایک تھیلی لے کے آتے ہیں جسے اٹھا نہیں سکتے، اور لوگوں نے دیکھا وہ تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی، اور رسول اپنے منبر پہ بیٹھے ان سکوں کو اپنے ہاتھوں میں اچھالتے ہیں، اے عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تجھے یہی کافی ہے، اے عثمان کوئی گناہ ہو تجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جو نبی کے داماد بھی ہے۔ پھر تیسرے خلیفہ جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں، فرمایا احد کے پہاڑ پہ رسول چڑھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر، آپ کے ساتھ عمر فاروق، آپ کے ساتھ حضرت عثمان، تو احد پہاڑ لرزنے لگ گیا، خوشی کے ساتھ لرزنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا۔ تو رسول فرماتے ہیں اے احد پہاڑ رک جا، ساکن ہو جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، عمر فاروق شہید ہوتے ہیں، عثمان شہید ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ہیں جن کی شہادت کی بشارت نبی احد پہاڑ پہ دیتے ہیں۔ ان کی صحابت کے کیا کہنا، سخی اتنے سخی مدینے میں آئے، مسلمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی، صاف پانی نہیں ملتا، 2 راتوں کے فاصلے سے وہاں سے پانی لانا پڑتا، میٹھا پانی، جیسے ہم
فلٹر لگا لیتے ہیں، یہ نہر کا پانی استعمال کرتے ہیں، تو مدینے سے کافی دور وہ پانی لے کے آتے ہیں۔ بیر روما ایک یہودی کا کنواں اور وہ پانی بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، آپ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں جنت میں اس کے لیے ایک کنویں کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان جاتے ہیں، سارا کنواں خریدتے ہیں اور رسول کو آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کنواں میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ وہ عثمان ہے۔ اور پھر مسجد نبوی تنگ ہوتی ہے، شروع میں تھوڑے افراد تھے، آہستہ آہستہ وسیع ہو گئی۔ وہ پورا ٹکڑا جس مسجد میں رسول فرماتے ہیں جو ایک نماز پڑھ لے، دو روایتیں، فرمایا 1000 نماز کا ثواب ملے، دوسری روایت میں 10,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عثمان نے جگہ وقف کی ہے اور وہاں مسجد تعمیر کی ہے۔ اس عظیم شخصیت، اور کتنے بدبخت جو ان کے خاندان بنو امیہ کو برا کہتے ہیں۔ اعلیٰ معاملہ صرف یزید کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لاکھ برا کہیں، اتنا اچھا نہیں تھا۔ اپنے دور میں سب سے بڑا تو غم یہ ہے کہ میرے نبی کا خاندان کاٹ دیا گیا، اس سے بڑا غم کیا ہے؟ آپ لاکھ برا کہیں یزید کو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب یزید کی آڑ لے کے ابو سفیان کو برا کہا جاتا ہے، اس کی آڑ لے کے امیر معاویہ کو برا کہا جاتا ہے، اس کی آڑ لے کے عثمان ذو النورین کو برا کہا جاتا ہے، اس کی آڑ لے کے بنو امیہ کو برا کہا جاتا ہے۔ اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ نبی کائنات کی 3 بیٹیاں، تینوں کا سسرال کون ہے؟ بنو امیہ۔ اگر بنو امیہ برا ہے تو نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے وہاں کیوں کیے؟ اگر اتنا ہی برا ہے، ابو سفیان آپ کا سسر کیسے بن گیا؟ ام حبیبہ کون ہے؟ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی۔ اگر نبی کا سسرال برا ہے تو نبی آپ کیسے نبی کے بارے میں گمان کریں گے؟ نبی خود پاک، نبی کے تعلق دار پاک، نبی خود اچھے، نبی کی بیویاں اچھی، نبی کی بیویوں کے خاندان اچھے۔ کتنی گستاخی! اور میرے جیسا یا آپ جیسا 1400 سال بعد پیدا ہونے والا اٹھ کے کوئی کتاب لکھے، کوئی تقریر کرے، کوئی تحریر لکھے، کوئی اپنا بیان ریکارڈ کروائے اور صحابہ کے بارے میں بغض کی باتیں کرے اور کہے جی فلاں حدیث میں آیا۔ ان لوگوں کو حدیث کا کیا علم ہے؟ محدثین کی کتابیں پڑھ لیں۔ عمار بن یاسر کی حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ کہاں آئی ہے؟ بخاری میں۔ امام بخاری نے اس پہ کیا لکھا ہے؟ کیا بنو امیہ کو برا کہا؟ کیا امیر معاویہ کو برا کہا؟ جو حدیث لکھتا ہے وہ اپنی طرف سے لکھتا ہے، ابواب بناتا ہے۔ آج کا بندہ کون ہوتا ہے جو اٹھ کے ان حدیثوں کو پیش کرتا ہے؟ نہ ان کے بڑوں کو حدیث کا پتہ، نہ ان کے چھوٹوں کو حدیث کا پتہ، نہ ان کو خود کو حدیث کا پتہ۔ اور ان کی باتیں سن کے ہمارے سادے لوگ وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی عمار بن یاسر کو شہید کیا تو دیکھو جی امیر معاویہ برے بن گئے، حالانکہ اپنے دور کے اچھے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں جنگیں ہوتی ہیں۔ جنگ صفین میں امیر معاویہ کے جو مارے گئے ان کا جنازہ حضرت علی پڑھاتے ہیں، تو کسی نے پوچھا ان کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں تو مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی، غلطی اگر نہیں ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ کو نہیں ہوتی ہے، ان کے علاوہ ہر ایک کو غلطی ہر صحابی کو ہو سکتی، غلطی ابو بکر سے ہو سکتی۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے، الا لا تغالوا صدقۃ النساء، خبردار عورتوں کے مہر زیادہ نہ کرو، ممبر پہ۔ اور ممبر کون سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے جہاں کبھی نبی کھڑے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ عورتیں اپنے مہر نہ بڑھائیں، عورتوں کے مہر نہ بڑھاؤ، تو ایک سادہ عورت کھڑی ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کوئی چاہے عورت کو خزانہ دے دے، اور خزانے کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اے عمر آپ نے حد کیوں لگائی ہے، آپ نے کیوں کہا ہے کہ مہر کم کرو؟ تو عمر اسی منبر پہ اسی وقت تسلیم کرتے ہیں کہ عورت نے سچ کہا ہے، عمر سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر حضرت عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت عثمان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر خطبہ دے رہے، حضرت عثمان آئے مسجد میں، اے عثمان لیٹ کیوں آئے، جمعے میں لیٹ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا مجھے کام تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ گویا ان سے غلطی ہوتی ہے اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میری اوقات یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہر بندے کا مقام ہوتا ہے۔ اگر مجھے اپنے والد کے بارے میں پتہ چل جائے، بڑے بھائی کے بارے میں پتہ چل جائے ان کی غلطی ہے، کیا میں لوگوں میں نشر کروں گا؟ کیا لوگوں میں بتاؤں گا؟ اور یہ صحابہ، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر جو ساتھ والے، پھر وہ ساتھ والے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ رسول فرماتے ہیں وہ بہترین زمانے والے۔ سورہ حشر کی 7 نمبر آیت سے لے کے آپ 10 نمبر آیت تک پڑھیں، ان صحابہ کا ان میں تذکرہ موجود ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کا، فتح مکہ سے بعد والوں کا۔ ہم اپنوں کے چھپاتے ہیں، میرا ہم خود کتنے صاف۔ یہ جو لوگ صحابہ پہ تان کرتے ہیں، انہیں کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھے تم پاک، اپنی حیثیت کیا ہے؟ جو صحابہ کے عیوب بیان کرتا ہے وہ خود کیسا ہے؟ اور یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ نے ان صحابیوں سے اللہ راضی ہو گیا جن صحابیوں نے رسول کی درخت کے نیچے بیعت کی۔ ان کے بارے میں تو کلمات، میرے اور آپ کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت اتری؟ میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم راضی ہو گئے بعد والوں سے؟ میرے بھائیوں، اپنے بڑوں کے جو عیوب ہوتے ہیں ان کو اچھالا نہیں کرتے۔ اگر ہم پسند نہیں کرتے کہ باپ دادا کے عیوب، عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو یہ کون سی غیرت ہے کہ صحابہ کرام جو ہمارے باپوں کے سے ان کے پاؤں کی جو جوتے کی خاک ہے اس کے برابر بھی ہم ساری کائنات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام ان کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور محب اہل بیت بنتے ہیں، اہل بیت کے محب بنتے ہیں، اور شرم بھی نہیں آتی ہے اور غیرت بھی نہیں آتی ہے، حیا بھی نہیں آتی ہے۔ تو حضرت عثمان وہ ہے رضی اللہ عنہ، جس مسجد میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی کی زیارت ہو جائے، اس مسجد نبوی کا جو اضافہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ اور اس سے بڑی بات، حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا رضی اللہ عنہما، ان سے ہوتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ولیمے کے پیسے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، درویش علی باہر نکلتے اپنے زرہ لے کے کہ فروخت کر کے اپنا ولیمہ کر لیں۔ تو حضرت عثمان راستے میں ملتے ہیں، اے علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے شادی کے سامان کے لیے اپنی زرہ بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا علی پلٹ جاؤ، تیری شادی کا سارا خرچہ عثمان کرے گا۔ یہ عثمان وہ ہیں، اور اہل بیت سے اگر محبت ہے پھر عثمان سے محبت واجب ہے، لازم ہے۔ جس دل میں عثمان سے محبت نہیں ہے اس جس میں اہل بیت سے اس دل میں محبت نہیں ہے۔ نبی کے 2 نور، نبی کی 2 جگر گوشے، نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں خلیفہ بنتے ہیں۔ اس سے پہلے رسول 10 بندوں کی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 بندوں کو اللہ کے رسول جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، یہ زبیر فی الجنہ۔ یہ 10 صحابی ہیں جن کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ آج ہم میں سے اٹھ کے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں گفتگو کرے، وہ زبان کالی زبان ہے، وہ زبان نورانی نہیں ہو سکتی۔
آیات پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، اپنی طرف سے ترجمے کر کے اور گمراہ کر کے سمجھتے ہیں بڑا مارکا مار لیا ہے. ہمارے سامنے بٹھاؤ، لائیے کائنات کے سارے لوگوں کو میرے مقابلے میں بٹھائیں اور میں قرآن کی آیات پڑھوں ان کے بارے میں جن کا جب خون گرتا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ وہ الفاظ ہیں حضرت عثمان کے شہادت وقت خون ان کا ان الفاظ پہ گرا ہے. یعنی ان کی شہادت قرآن پڑھتے ہوتی ہے، ان کی شہادت روزہ رکھ کے ہوتی ہے، ان کی شہادت نماز کی حالت میں ہوتی ہے. اور ان کے بارے میں گستاخی وہ کرتا ہے جو نام تو حضرت علی کا لیتا ہے لیکن عام طور پہ دیکھا ہوگا شاید روزہ بھی نہ رکھتا ہو، شاید نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اور سمجھتے ہیں کہ صحابہ پہ تبرہ کر کے ایمان کامل ہو جاتا ہے. لعنت ہے ایسے ایمان پہ جو صحابہ پہ تبرہ کرنے سے مکمل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لے آؤ اس جیسا جو محمد کے صحابہ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور اگر تم پھر گئے تو پھر تم واضح مخالفت میں ہو یا تم بدبختی میں ہو. قرآن کا فیصلہ ان تولوا فانما هم فی شقاق. اگر ان جیسا ایمان نہ ہو، ان سے محبت نہ ہو، آدمی بدبخت ہے، آدمی مخالفت میں ہے، اللہ رسول کی مخالفت میں ہے. پھر حضرت عثمان کو رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا. اس قمیص کا تجھے لوگ مطالبہ کریں گے کہ اتارو. اے عثمان وہ قمیص نہ اتارنا. اور یہ قمیص کا مطلب ہے خلافت. خلافت. اور میں انشاءاللہ اگلا جمعہ پڑھاؤں گا خلیفت و بلا فصل پہ پڑھاؤں گا. آپ لوگ ان لوگوں کو دعوت دیجئے جو کہتے ہیں علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہے. میں دلائل سے گفتگو کروں. آپ جا کے دیکھیں، بڑے راستے ہیں آج کل، گوگل ہے آپ کے پاس، 100 ذریعے ہیں. اور میں وہ تبلیغ نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں جی نرم باتیں کرو جی، اور وہ جمعے کیا جمعے ہیں، وہ تقریر ہی کیا تقریر ہے جو لوگوں کو نہ جھنجھوڑے. اور جس تقریر سے کلیجوں کو ہاتھ نہ پڑے وہ تقریر نہیں ہے. جس سے لوگوں کی اصلاح نہ ہو وہ واز کیا بات ہے. ماں باپ سے پیدا ہوئے ایک ہی عقیدے میں رہے. آئیے دین کو دیکھیے، جانچیے کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا دین کا نقطہ اصل ہے. اس پہ لوگ نہیں آتے. لوگوں کو جھجوڑیے، بتائیے لوگوں کو کہ آؤ تعالوا الی کلمۃ اللہ، آؤ اللہ کے کلمے کی طرف آ جاؤ. سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان وہ مشترک برابر ہے. اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، دین ایک، ایمان ایک، اسلام ایک. تفرقے کیوں ہیں؟ پوچھئے ان تفرقہ والوں سے، ان فرقے والوں سے. جائیے مسجدوں میں جائیے کہ مولوی صاحب اسلام تو ایک، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور آپ نے اتنے فرقے کیسے بنا لیے؟ یہ فقہ حنفی کہاں سے؟ یہ بریلی فرقہ کہاں سے؟ یہ دیوبندی فرقہ کہاں سے؟ اہل تشیع کہاں سے؟ حیاتی مماتی کہاں سے؟ دین تو ایک ہے. آپ کو علیحدہ نام رکھنے کی ضرورت کیسے محسوس؟ رسول فرماتے ہیں اے عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا. اس قمیص کا لوگ تجھ سے مطالبہ کریں گے کہ اتارو. اے عثمان نہ اتارنا. اور اس قمیص کا مقصد ہے خلافت، کہ خلافت ملے گی. لوگ مطالبہ کریں گے، عثمان لوگوں کو کہنے پہ وہ قمیص نہ اتارنا. اور ایسا سخی کہ امت کا، ایسا سخی کہ کائنات نے اس کا مشاہدہ نہ کیا. قافلہ، تجارتی قافلہ حضرت عثمان کا باہر سے ہے. مدینے میں قحط. اور تاجر لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ مال خریدتے ہیں تاکہ منافع زیادہ ہو جائے، کہ آپ زیادہ مال خریدیں گے تو کم ریٹ پہ ملے گا، آگے بیچیں گے. جو تھوڑی چیز لیتا ہے اس کو ظاہرہ زیادہ قیمت پہ ملتا ہے، جو زیادہ چیز لیتا ہے اس کو کم قیمت پہ ملتا ہے، منافع میں فرق پڑتا ہے.
لوگ آ گئے تاجر، مدینے کے باہر ابھی وہ قافلہ حضرت عثمان کا، وہ کہنے لگے جی آپ 10% لے لیں، 10%۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا 20%، کہا اس سے زیادہ مجھے کوئی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا 30، 40، 50، 60، 70، 80۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے 100% سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو پوچھا وہ کون ہے جو اتنا منافع دیتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرا اللہ ہے جو مجھے منافع دیتا ہے، اور وہ سارا سامان پورے مدینے میں تقسیم کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ اس عثمان کو اس امت نے شہید کیا۔ آپ اکیلا سنتے ہیں حضرت حسین کو شہید کیا، یہ غم کیوں نہیں سناتے اور یہ ممبروں پہ بیان کیوں نہیں ہوتا؟ اہل تشیع کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان سے پوچھیں، اور کہ اگر حضرت حسین کا غم ہے تو عثمان کا غم کیوں نہیں ہے؟ جو حضرت حسین کے خالو ہیں، دورے خالو، حضرت فاطمہ کی 2 بہنیں ان کے نکاح میں، ہاں جی، بھانجے کا غم کرتے ہیں، خالو کا غم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تصویر کے 2 رخ ہیں، صرف ایک رخ دکھاتے ہیں، 2 رخ نہیں دکھاتے۔ 40 دن ان کو ان کے گھر میں بند کیا گیا۔ 40 دن ہمیں کوئی بند کرے ذرا۔ وہ کنواں جس کنویں کو انہوں نے وقف کیا تھا، اس کنویں کا میٹھا پانی بند کر دیتے، کھارا پانی پیتے۔ کربلا کے واقعات سنانے والے کے وہ دریا فرات کا پانی بند کر دیا، اور ان کی طرف بھی آؤ کہ جن کا اپنا کنواں ان کے تصرف میں نہیں ہے، لوگوں نے اس کا پانی بھی ان کے لیے بند کر دیا۔ کھارا پانی پیتے، نمکین پانی پیتے، 40 روز بیشتر روزے کی حالت میں۔ کبھی اوپر سے کھڑے ہو کے اس مسجد نبوی کو دیکھتے عثمان، جس مسجد نبوی کو انہوں نے وقف کیا تھا۔ آج ہم اگر مسجد کو پلاٹ دے دیں تو ہم سمجھتے ہیں مسجد کے مالک ہم ہیں، ہم جی انتظامیہ، ہماری اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں جی، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو جی اینڈ تک پہنچا دیں گے، انجام تک پہنچائیں گے۔ یاد رکھیے مسجد کی کوئی انتظامیہ نہیں ہوتی، مسجد کا کوئی متولی نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ اس جمعے پہ پورا اس موضوع پہ جمعہ پڑھاؤں گا کہ مسجد کا سرپرست صرف اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو لانا، میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں کو لا سکوں۔ یہ آواز جو گونجتی ہے یہ اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے میری جگہ پہ مسجد ہے، تو وہ جگہ تیری اور میری نہیں ہے، وہ جگہ میرے اللہ کی عطا کرتا ہے۔ حضرت عثمان کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں جس کو مسجد میں شامل کرتے ہیں، اس تعمیر کو دیکھتے ہیں جس تعمیر کو وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ اس مسجد میں اجازت نہیں کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکے۔ اور یہاں مظلومیت کے قصے سناتے ہیں، حسین بڑے مظلوم، میں مانتا ہوں حسین میرا ہے، حسین ہمارے ایمان کا نور ہے، لیکن دوسرا رخ بھی لوگوں کو دکھائیے کہ ان کا خالو عثمان، اس کی حالت کیا ہے، خلیفہ وقت، اور 40 دن سے اپنے گھر میں قید، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ نبی کے داماد کو، دوہرے داماد کو، اور لوگ کہانیاں سناتے ہیں، لوگ قصے سناتے ہیں، لوگ بے سند بات کرتے ہیں۔ یہاں میں حوالے کے ساتھ، اٹھاؤ تاریخ کی جون سی کتاب اٹھانی، اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے مسلم شریف، احادیث کی ساری کتابیں اٹھائیے۔ جو میں باتیں کہتا ہوں، میں حوالوں کا ذمہ دار، ہر بات کا حوالہ اوپر سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کو میں نے وقف کیا ہے۔ آج یہاں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں میرے نبی مدفون، جو نبی میرا سسرال، عثمان کا سسرال کون ہے؟ محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سسرال کے گھر کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سسرال کے گھر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا مظلوم بھی کائنات میں کوئی کہ خلیفہ وقت، اور اس کو اپنی حکومت میں اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، وہ کسی کو بات نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے؟ سنائیے حضرت حسین کی شہادت کے مظالم، سنائیے
ان کے مظالم سنائیے، میں سننے کے لیے تیار، مجھے بلائیں محرم میں سناؤں عثمان حضرت حسین کے مظالم میں سناؤں۔ لیکن یہاں یہ بھی سنائیے کہ ایک وہ بھی تھا درویش جس کو اس کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، جس کا پانی بند، اور جس دن شہادت ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں کہ لوگوں نے پوچھا، اور ظرف کی بات ہوتی، ہم تو اپنی مسجدوں میں کسی کو آنے نہیں دیتے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہمارے علاوہ کسی اور کا بھی نام، یہاں کسی کی تعریف ہو جائے تو ہمارا ہوتا ہے ابال کہ یہ کیوں نام لیا ہے جی، ہم اپنی مرضی کی تبلیغ چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ اے خلیفۃ رسول، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، اے امیر المومنین، جو لوگ آپ کے مخالف ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اور یہاں میں فرقوں والوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، بریلوی بھائیوں، دیوبندی بھائیوں، اہل تشیع بھائیوں، حضرت عثمان سے پوچھا جو ان کے قاتلین ان کے بارے میں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا اگر اچھا کرے تم بھی اچھا کر لو، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آؤ یہ ماحول بنے ڈجکوٹ میں، ایک اہل حدیث کے پیچھے دیوبندی نماز پڑھے، بریلی پڑھے، اہل تشیع پڑھے، ایک بریلی کے پیچھے اہل حدیث پڑھے، دیوبندی پڑھے، اہل تشیع پڑھے، اسی طرح باقی فرقے والے، اتحاد کی طرف آؤ۔ یہاں تو جنازے ایک دوسرے کے نہیں پڑھتے ہیں، اور کتنے شرم کی بات ہوتی ہے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کوئی فرقہ نہیں رہتا ہے، وہاں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک اللہ کی نماز ہوتی ہے، فرقے کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کے پیچھے نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور جس دن شہادت ہوتی ہے انہوں نے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اتنا ظرف کسی کا دیکھا؟ کسی کا ظرف نہ دیکھا سوائے عثمان کے۔ انہوں نے کہا میرے مخالفوں کے پیچھے نماز پڑھ لو، جو زبردستی قابض تھے۔ حالانکہ اگر کوئی کسی کے مصلی پہ زبردستی کھڑا ہو جائے امام کی اجازت کے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن عثمان کہتے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو، اس لیے کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن رسول کائنات خواب میں آتے ہیں۔ میں نے بہت سا قصہ چھوڑ دیا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے۔ رسول کائنات خواب میں آتے ہیں، اے رسول جس کا دیدار تجھے، تیرا دیدار جس کو ہو جائے، اور اللہ ہر مسلمان کو رسول کا دیدار نصیب فرمائے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان کے خواب میں رسول آتے ہیں اور رسول فرماتے ہیں عثمان ہم نے تیری حالت دیکھ لی ہے، اے عثمان آج شام کا روزہ ہمارے پاس کھولنا ہے۔ آج کا روزہ عثمان رسول میزبان، ابھی زمین پہ ہے، اللہ شہادت کی بشارت پہلے دے دیتا ہے۔ رسول کی دعوت، ایک دعوت میں کرتا ہوں، ایک دعوت آپ کرتے ہیں، وہ دعوت کس قدر اچھی ہوگی جو دعوت رسول کرتے ہیں، جنت کے میووں کے ساتھ کرتے، حوض کوثر پہ کرتے، جنت کے باغیچوں میں بیٹھے، رسول میزبان، عثمان ان کے مہمان۔ کسی کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی سوائے عثمان کے کہ رسول خواب میں آ کے کہیں کہ روزہ دنیا میں رکھنا ہے، کھولنا محمد کائنات کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ قرآن، یہ پہلا سپارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، 137 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے عثمان، وہاں سے پھر بدبخت آتے ہیں۔ نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام لینے سے ہمارے اپنے وضو خراب ہوتے ہیں۔ اتنے غلیظ لوگ جو خلیفہ کو قتل کرتے ہیں، ان کے نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ جمعے کا مقدس خطبے میں ان بدبخت لوگوں کے نام لینا بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو داڑھی پکڑتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں عثمان کی، سنت رسول۔ اتنا ظلم کسی پہ؟ جائیے سنائیے قصے کربلا کے، یہاں یہ بھی دیکھیے کہ ایک درویش وہ بھی ہے جس کے گھر میں داخل ہو کے، حسین تو گئے تھے مکہ مدینہ چھوڑ کے، اور یہاں تو یہ اپنے گھر میں ہے، وہاں تو ظالموں نے مارا، اور یہاں ظالم گھر میں خود آ گئے، لٹیرے اور ڈاکو قسم کے لوگ، اور انہوں نے کوئی داڑھی کھینچا، کہتے ہیں
दाढ़ी ना खींचो इसलिए कि अगर तेरे बाबा होते ये पसंद ना करते हैं। फिर वो जख्म मारते हैं, फिर वो कोई नेजा मारता है, हाथ पे मारते हैं, उंगलियां कट जाती हैं। प्यारे उस्मान की उंगलियां मेरी और आपकी हैं, उंगलियां उस्मान की हैं, और ये हाथ वो हाथ है। सुनो, हुदैबिया में रसूल को पता चलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस्मान शहीद कर दिए गए, लोगों को इकट्ठा किया, आओ मौत की बैत करो। किस लिए करनी है? इसलिए कि उस्मान का बदला लेना है। रसूल बैत लेते हैं, सब लोग हाथ पे हाथ रखते हैं, मोहम्मद करीम का हाथ है, लोगों के हाथ है। अब आखिर में बचते हैं, फरमाया ये मेरा हाथ मेरा नहीं है, उस्मान का हाथ है। अपना हाथ हाथ पे अपने में मारते हैं, उस्मान का हाथ नबी के हाथ में है। उस हाथ को उस रोज काटा जाता है जिसको मजलूम उस्मान की शहादत का दिन कहा जाता है। वहां उंगलियां कटती हैं, वहां खून फिर यहां गिरता है। फसयकफीकहुमुल्लाह, और इसका मैं तर्जमा बता देता हूं, जो हजरत उस्मान का दुश्मन है वो आज भी सुन ले यह तर्जमा कि जिसका खून कहां गिरा, फसयकफीकहुमुल्लाह, तो अनकरीब अल्लाह इन लोगों को काफी होगा जो उस्मान के मुखालिफ हैं, इस दुनिया में भी रुसवा, उनकी मौत के वक्त चेहरे देखें बिगड़ जाएंगे चेहरे, उनकी कब्रों में अजाब कब्र होगा। क़यामत के दिन अल्लाह उस्मान की तरफ से खड़ा होकर मुद्दई बन के उन पे दावा करेगा। फसयकफीकहुमुल्लाह, और आज भी वो कुरान तुर्की में गालबन वह मौजूद है जो हजरत उस्मान का खून लगा हुआ। शायद स्याही मिट जाती है, लेकिन रसूल फरमाते हैं शहीद का खून देखने में खून का रंग होता है जैसे खून होता है, लेकिन उसकी खुशबू ऐसे होती है जैसे कस्तूरी की खुशबू होती है। अल्लाह पाक मुझे आपको सही मानों में सहाबा किराम से मोहब्बत, उल्फत और उनसे अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए, और हजरत उस्मान की अजीम जिंदगी जो है, अजीम शान जिंदगी, उस पर हमें अमल करने की जैसे उन्होंने किया है तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।